بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کو سزاوار ہیں جو اس پوری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک و خالق ہے، اور کروڑوں درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ناظرین محترم، سیرت طیبہ کے حوالے سے اس پروگرام میں جو گفتگو جاری و ساری ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے حوالے سے، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور پچھلا پروگرام جو ہے سماجی مساوات پر ہو رہا تھا، حقوق و فرائض کی ادائیگی پر ہو رہا تھا۔ اور یاد ہوگا آپ کو کہ پچھلا پروگرام کرتے وقت جو آخری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ قرآن حکیم کی وہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں ظالموں میں سے ہوں، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم سب ظالم ہیں، انکلوڈنگ مائی سیلف، یعنی مجھ سمیت سب ظالم ہیں۔ اور ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو تھپڑ مار دیا یا ہم نے کسی کا مال غصب کر دیا یا ہم نے کسی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، اصل جگہ پہ نہ رکھنا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم سب ظالم ہیں، اس لیے کہ ہمیں جو منصب اور جو مراتب ہمیں ملے ہیں ہم ان پر کم حق و ان کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ہم اللہ کی جیسے عبادت کرنی چاہیے، جیسے ہمیں عبادت کرنے کا حق ہے، ہم ویسے عبادت نہیں کرتے۔ تو ہمیں تو ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بالکل سرٹیفائڈ بخشے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں دن میں 70 مرتبہ جو ہے استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم تو ظالموں میں سے ہیں، تو ہمیں تو 24 گھنٹے استغفار کریں تو کم ہوگی۔ بہرحال پچھلے پروگرام کے ریکیپ کی طرف چلتے ہیں، شجاع صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم سب ظالم ہیں، اور کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے تم ہو گئے، ہم کیوں ٹھیک ہے، تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں ہم خدمت خلق پر کلام کر رہے تھے، اور غیروں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے دین نے بڑا جامع تصور اس تعلق سے ہمیں عطا کیا۔ ہم نے دین کے جامع تصور کو بھی سمجھا تھا پچھلی گفتگو میں۔ اسلام صرف ایک ریلیجن نہیں انگریزی والا، یہ سسٹم آف لائف ہے، یہ نظام زندگی ہے، اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور اسلام کے لیے لفظ ریلیجن ٹھیک نہیں ہے، جس کو اردو میں مذہب کہہ دیا کرتے ہیں کبھی، اور اسلام دین ہے اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خدمت خلق کا ایک بڑا وسیع تصور ہمیں عطا فرمایا، جہاں لوگوں کی جسم کی حاجات کو پورا کرنا بھی شامل ہے، اور وہ بھی خدمت خلق کا ایک حصہ ہے، اور اس کی بھی دین نے ترغیب و تشویق دلائی، اور اس پر بھی دین نے اجر و ثواب بتایا۔ البتہ جسم سے آگے بڑھ کر روح کی حاجت ہے، اور بندوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت کا مل جانا، اور انبیاء رسول ہدایت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور اب بندوں کو اللہ سے جوڑنا، آخرت کا طلبگار بنانا، اور زمین سے ظلم کا خاتمہ و عدل کا نظام قائم ہو، تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات ملے، اور بندے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ کر اللہ سے لو لگا کر اس کی مانیں، اور اپنی آخرت کی فکر کر کے ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکیں اور جہنم سے بچ سکیں۔ اس پر ہم نے کلام کیا کہ یہ پائیدار ترین خدمت خلق ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوتے ہوتے آخر میں گفتگو یہاں پر آئی، معاشرتی مساوات پر ہم نے کلام کیا۔ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اگر معاشرے میں نسل کا تعصب ہو، رنگ کا تعصب ہو، تو ڈسٹرکشن آتی ہے، تباہی آتی ہے، کیوس ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے۔ لیکن اگر معاشرے میں تقویٰ، تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے۔ تقویٰ دلوں میں ہوگا، خوف خدا دلوں میں ہوگا، تقویٰ خیر کی طرف لے کے جائے گا، نیکی کی طرف لے کے جائے گا، گناہ سے شر سے بچائے گا، معاشرہ صحت مند بنیادوں پر استوار ہوگا۔ اور یہ جو دوڑ لگی ہوئی آج دولت کی، جس میں قتل و غارت گری، چوری ڈاکہ سب کچھ چلتا ہے، اگر دوڑ لگے خیر کے کاموں کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے، تقویٰ کے کاموں کے لیے، اور خیر کے امور میں آگے بڑھنے کے لیے، تو پھر معاشرے کی شکل بالکل ڈیفرنٹ ہوگی۔ آخری بات جو آپ نے ابھی انٹرو میں بیان فرمائی کہ ہوتے ہوتے بات آئی کہ ظلم کا بڑا معاملہ اور ہم سب ظالم ہیں۔ آپ کا جملہ بڑا قیمتی ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سب ظالم ہو، نہیں، ہم
جو چیز انوائٹ کرتی ہے نا، اچھا صاحب مولوی صاحب آپ فارغ ہیں، ہمیں تم ہمیں کہہ رہے ہو نا ہم سب پہ میں نے تھوڑی اس کی وضاحت کرنا چاہیے. جب ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 جو پڑھتے بھی ہیں اپنے معمولات میں رکھتے بھی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین. جب ہم یونس علیہ السلام کی نسبت سے ترجمہ کریں گے تو ان کے لیے ترجمہ ہم کریں گے بے شک میں ہی قصور کرنے والوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے تو میں نے گزارش کی پچھلی مرتبہ ہم ظلم کرنے والے ہیں. اور کیا اچھا ہو، ہم کیونکہ وہ وظائف کے میدان کے لوگ نہیں تو وہ بحث میں نہیں کرتا، لیکن کیا اچھا ہو کہ جو جتنی مرتبہ بھی پڑھ رہا ہے تسبیحات کے طور پر، اس کا ترجمہ بھی تو 10-20 مرتبہ پڑھ لے. اور بالکل سمپل سا ہے، سمپل سا، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، بے شک میں اچھا اب اردو میں سمجھ میں آ رہا ہے میں ظالموں میں سے ہوں، تو خیال آئے گا ہاں ماں کا دل دکھایا تھا نا تو ظلم کیا تھا، باپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، ظلم کیا تھا. یہ سب سماجی جو ایکٹیویٹیز مظالم ہیں، سماجی مظالم ہیں. پڑوسی کا حق مارا، اس کی جگہ پہ قبضہ کر رکھا ہے، ہاں یہ ظلم کیا تھا. رشتہ دار کا حق مارا، ظلم کیا تھا. کسی کمزور کا گلا دبایا تھا، حق مارا تھا، ظلم کیا تھا. فلاں کی پراپرٹی میرے پاس تھی امانت کے طور پر، یا فلاں شے میرے پاس تھی امانت کے طور پر، روپیہ پیسہ تھا میرے پاس امانت کے طور پر، قرض لے کر بیٹھا ادا نہیں کر رہا، ظلم کر رہا ہوں. کیسے بھلا؟ پچھلے پروگرام کے آخر میں نے اس کی وضاحت کی تھی. ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. تو یہ اگر حق ادا نہیں کرا تو مقام سے ہٹا دیا، پوزیشن سے ہٹا دیا، تو یہ ساری کیفیات ظلم کی نوعیت کی ہیں. اور ہاں اگر اللہ کا حق بندہ ادا نہیں کر رہا تو یہ بھی ظلم کی کیفیت ہے، بلکہ ظلم عظیم ہے. ظلم عظیم. اب وہ شرک کو کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے. سب سے بڑا ظلم یقیناً وہ شرک ہے. تو شرک بھی کیا ہے؟ بندہ کیا کرتا ہے شرک کرتے ہوئے؟ اللہ کو اس کے مقام بلند سے ہٹا کر مخلوق کے برابر لا کے کھڑا کر دیتا ہے، یا مخلوق کو اٹھاتا ہے اس کی جگہ سے ہٹا کر خالق کے برابر لا کے کھڑا کر دیتا ہے. یہ بھی ظلم ہے. تو ظلم ہے کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. اب اس نوعیت کے مظالم مجھ سمیت ہم میں سے کون پاک ہے؟ تو یہ صبح سے شام تک، صبح سے شام تک، دن رات، ٹھیک ہے. اس پر انوائڈ ہونے کی بات نہیں ہے، اس پر ہم جو ہے وہ ناراض ہونے کی بات نہ کریں. اگر یاد دہانی ہو رہی ہے، پہلے مجھے ہو رہی، آپ بیان کریں آپ کو ہو رہی، ناظرین سنیں ناظرین کو ہو رہی ہے، ہم اپنے مظالم کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیے گا قوموں کے مظالم کی وجہ سے ہی اللہ کی طرف سے قوموں پر عذاب آئے. ناپ تول کی کمی کیا تھا؟ ظلم تھا نا شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف سے. تو آسمان سے شورے برسائے گئے، ان پر زوردار آواز صیحہ چیخ مسلط کی گئی، ان پر زلزلہ مسلط کیا گیا. تو یہ ظلم ہی تو تھا، لوگوں کی مال گھٹا کر دیتے تھے، ظلم کرتے تھے نا. تو ان مظالم کی وجہ سے قومیں مٹائی گئی ہیں. اگر آج ہم مختلف عذابوں یا تنبیہات یا آزمائشوں یا امتحانات کا شکار ہیں، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، نہ جانے کبھی کیا مہنگائی کا طوفان، کبھی قتل و غارت گری کے معاملات، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہمارے مظالم کے نتائج جو ہم پر مسلط ہو رہے ہیں. اور خدمت خلق پر بات ہوئی تھی، تو خدمت خلق یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ مجھے، ہم ایک دوسرے کو، اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کو ان مظالم کو چھوڑنے، رجوع اللہ، توبہ استغفار کی توجہ دلائیں، تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہو اور جن مصائب کا ہم شکار ہیں ان سے ہمیں نجات ملے. اور ناظرین محترم، یہ ظلم کی ضد جو ہے وہ عدل ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا، ظلم کا مطلب ہوتا ہے انصاف سے ہٹ جانا، یعنی کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. اور عدل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کا صحیح مقام عطا کرنا. بد نصیبی یہ ہے، اب چونکہ سماج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ہمارا پورا سماج اس مصیبت میں مبتلا ہے کہ ہمارا نظام انصاف، ہمارا نظام عدل جو ہے وہ طبقات میں بٹ گیا ہے. ایک طبقہ مستثنیٰ ہے انصاف سے، عدل سے، دوسرا طبقہ قابل پکڑ ہے. ایک چھوٹا بچہ اگر ایک روٹی چرا لے اسے سزا ہو جاتی ہے، لیکن اسی معاشرے کا کوئی ایلیٹ آدمی جو ہے کوئی بہت بڑی چیز چرا لے اسے کوئی سزا نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بارے میں تصور ہوتا ہے یہ بڑے طبقے کے لوگ ہیں. اور جس معاشرے میں نظام عدل طبقاتی ہو جائے وہ معاشرہ پھر بہت زیادہ دن تک چلا، اس میں انارکی اور افراتفری پھیل کے رہتی ہے، جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے، ہمارے تجربات میں شامل، مشاہدات میں روز کے شامل ہے. اب یہ ظلم کے بعد عدل کی بات. اچھا ظلم کیا تھا؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. اور عدل اس کی ضد ہے. عدل کسے کہتے ہیں؟ بجا فرمایا آپ نے بھی، وضع الشیء فی محلہ، کسی شے کو اس کے مقام پر رکھ دینا. بڑا پیارا مفہوم ہے اس کا.
ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا، پھر جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دینا۔ ایک چھوٹی سی اصلاح ہم کر لیتے ہیں، ہم عدل اور انصاف کو ہم معنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، عدل و انصاف ہونا چاہیے، قرآن کریم عدل اور قسط کہتا ہے، اور اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں عدل اور انصاف، تو عموم کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ گہرا نقطہ یہ ہے، انصاف نصف سے بنا ہے اور عدل جس کا جو حق ہے اس کو دے دیا جائے۔ مثلا یعنی ایک صاحب کے 4 بچے ہیں، لیکن ممکن ہے ایک بیٹا 18 برس کا ہے، اس کے بھی اخراجات ہیں، اور ایک بیٹا بھی 8 برس کا، اس کے بھی اخراجات ہیں۔ اب ایک شکل تو ہے کہ دونوں کو بالکل برابر دیں تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی۔ وہ 18 برس والا تو کالج میں پڑھ رہا ہے، اس کی فیسوں کا معاملہ، اس کے روزانہ کے آنے جانے کے اخراجات کا معاملہ، اور 8 برس والا تو ابھی اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ بہت کم گھر سے باہر نکلتا ہے، تو دونوں کی پاکٹ منی سیم تو نہیں ہوگی۔ اب اگر ہم نصف کر دیں گے تو یہ عدل نہیں ہوگا، کیونکہ 18 برس والے کی حاجت مختلف ہے، 8 برس والے کی حاجت مختلف ہے۔ تو یہاں بہتر بات ہوگی کہ ہم کہیں کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دینا۔ باقی عدل و انصاف ہم معنی کے طور پر ہم استعمال کریں، بالکل ٹھیک ہے، تھوڑا سا فرق اس میں ہو جائے گا۔ اچھا، اب آئیے ذرا اس عدل پر بھی جو انقلابی بات اللہ کے دین میں عطا ہوئی اور رسول اکرم علیہ السلام کے اسوہ میں ہے، یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے اسلام کا، عدل۔ بالکل، اور عادل حکمران کے بارے میں کہا گیا وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ جی، تو پہلے تو آئیے عادل حکمران عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چلیں اس حدیث مبارک کا ایک پہلو اور عرض کر دیں۔ 7 قسم کے افراد قیامت کے دن اللہ کے سائے، مراد اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جب اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا کون ہے؟ امام العادل، عدل کرنے والا حکمران۔ آگے اور بھی باتیں، ایک مثال دے دوں تاکہ اندازوں کی حدیث میں کس کیفیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ وہ نوجوان جو جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کرے۔ جی، ایک اور مثال لے لیں، ایک ایسا شخص جس کو ایک انتہائی خوبصورت خاتون، خاندانی خاتون زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے، یہ آسان کام نہیں۔ تو 7 کیٹیگریز جو اللہ کے عرش کے سائے میں لوگ ہوں گے، ان میں پہلا ہے عادل حکمران۔ آسان کام نہیں ہے، حکمرانی ہو اور عدل کرنے والا ہو، سبحان اللہ، تو اس کا مقام بھی پھر یہ ہے کہ وہ عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک وقفہ جی چھوڑو ناظرین، یہ ایک ہمارا جو ہے بہت اہم موضوع عدل یعنی ظلم کی ضد عدل کے حساب سے شروع ہے۔ ایک وقفہ لے لیں پھر اس پر بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات عدل کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو شعیب صاحب ہم کہاں تھے؟ جی، ہم تھے پہلے تو آپ نے ایک حدیث سے مبارک پیش کی، تو میں نے چاہا کہ اس کا ایک خاص نقطہ، جنت آسانی سے ملنے والی شے نہیں۔ حدیث مبارک ہے جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے اور جہنم کو لذتوں سے گھیرا گیا۔ عیاشیوں میں، لذتوں میں پڑے رہو، مزے کرتے رہو، جہنم میں جاؤ، استغفر اللہ۔ مشقت جھیل کر جنت کا معاملہ ہے۔ اس حدیث میں جو 7 قسم کے افراد کا بیان ہے، پہلا امام العادل، ایک ہے جس نے جوانی کے عالم میں اللہ کی بندگی کی، ایک ہے وہ جس کو خوبصورت خاندانی عورت نے زنا کی دعوت دی، وہ باز آگے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ یہ آسان کام نہیں، 7 کام بڑے مشکل ہیں۔ تو امام العادل وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اچھا، عدل کے حوالے سے پہلے تو قرآن حکیم کی چند آیات، اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا، کائنات بنا دی، اس میں اللہ نے عدل، توازن رکھ دیا، اور دیکھو تم توازن میں گڑبڑ نہ کرنا اور وزن کو ٹھیک طرح سیدھا رکھنا اور اس میں خسارے کا معاملہ نہ کرنا۔ اللہ نے کائنات کو عدل پر بنایا، اللہ بندوں سے بھی عدل کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں قائما بالقسط، اللہ قسط کا، عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ اچھا، عدل اور قسط ہم معنی کے طور پر قرآن حکیم میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں، یأمرون بالقسط، اللہ کے نیک بندے قسط کا، عدل کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے تمام پیغمبروں کا مشن بیان ہوا، سورہ حدید کی آیت نمبر 25۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انقلاب کے موضوع پر واضح ترین، نمایاں ترین عبارت قرآن کریم کی ہے، اور تاریخ کی اوریہ ترین، واضح ترین آیت کریمہ ہے انقلاب کے موضوع پر، سورہ حدید کی آیت نمبر 25، 28 پارہ، لقد ارسلنا، 27 پارہ معاف کیجیے گا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اللہ کہتا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے معجزات کے ساتھ، وانزلنا معاہم الکتاب، ان کو کتابیں بھی عطا فرمائی نازل فرما کر، والمیزان، شریعت کی ترازو بھی عطا فرمائی، کاہے کے لیے؟ پڑھ لو، بس بیان کر دو، پروگرامز کر لو، شائع کر دو، اپلوڈ کر دو، یہ سب بھی کرنے کے کام ہے۔ لیقوم الناس بالقسط،
انسانیت قسط پر عدل پر قائم ہو جائے. معجزات دیے پیغمبروں کو, کتابیں دی پیغمبروں کو, شریعت کی ترازو دی پیغمبروں کو. کیوں؟ قسط کا نظام قائم ہو, عدل کا نظام قائم ہو. اور عدل کا نظام بیٹھے بیٹھے قائم نہیں ہوتا. وانزلنا الحدید, ہم نے لوہا بھی پیدا کیا. فی بأس شدید, اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. کبھی ظالموں کو روکنے کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے گی, مظلوموں کی داد رسی کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے اور حق دلوانے کے لیے اور ظالموں کو روکنے کے لیے ہم نے لوہا بھی پیدا کیا جس میں جنگ کی صلاحیت موجود ہے. آگے سائد میں تفصیل ہے. تو تمام پیغمبروں کا مشن انسانیت قسط پر قائم ہو جائے. اللہ کے رسول کا مشن صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. عدل کی صرف حضور نے باتیں نہیں کی ہیں, عدل قائم کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب عدل کا تقاضا مسلمانوں سے. ہمارے بارے میں قرآن نے 2 مرتبہ فرمایا. قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے, اور سورۃ المائدہ میں بھی ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایمان والوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, ایمان والوں قسط کے عدل کے قائم کرنے والے بن جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے. آج تو ہم ظلم و ستم کر رہے ہیں, شکار بھی ہیں اور آپس میں ظلم خود بھی کر رہے ہیں, اور ظلم کی وضاحت آگئی. ہم اس لیے بھی وہ نہیں, معاشرتی سطح پہ یہ تو ہم نے کہہ دیا نا, وہ معاشرتی سطح پہ بھی ہم دوسرے کو کہتے ہیں یہ ظالم ہے ظالم ہے, 100 جگہ ہم خود ظلم کر رہے ہیں. جی, اور اس کی وضاحت آ گئی نا. حالانکہ ہم سے تقاضا ہے کہ تم عدل کے قائم کرنے والے بنو, چاہے جائے کہ ظلم کرنے والے بنے. ہمیں تو عدل کا قائم کرنے والا بنایا. اچھا, ایک اور بات ہماری ناظرین کی دلچسپی کے لیے, امپائر آف فیتھ کے نام سے بہت پہلے ایک ڈاکیومنٹری بنی اور غیر مسلموں نے بنائی, اور اس میں وہ ڈاکیومنٹری میں اصل تو انٹرویوز ہیں بہت سارے غیر مسلموں کے اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے, اسکالرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ٹیچرز ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن خوبصورتی کیا ہے, سب نے نبی اکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ پر کلام کیا. اور اس سے زیادہ ایک اہم بات خوبصورت یہ ہے, ہر ایک نے کہا the beauty of the teachings of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the catching word justice. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو خوبصورت ترین کیچنگ ورڈ, کھینچ لینے والا, ٹریک کرنے والا جو کیچنگ ورڈ ہے وہ جسٹس کی بات ہے. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹس کا صرف سرمن نہیں دیا, عدل کا صرف خطبہ نہیں دیا, صرف خطاب نہیں کیا, گفتگو نہیں کی, عدل کو بالفعل قائم کر کے دکھایا. تاکہ وہ بات جو آپ نے بھی اشارتاً فرما دی, ہمارے بچہ بھی اگر روٹی چوری کر لے, کوئی ٹھیلے سے کیلا اٹھا لے تو سزا پاتا ہے, کوئی ریڈ سگنل کراس کر دے تو چند 100 روپے کا اس کا ٹیکس جو ہے وہ چالان کٹتا ہے. ہاں, کروڑ کی چوری کر لے, کیا مذاق لگا رکھا ہے. اور اللہ کے رسول کا دور تھا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات ہم نے پہلے بھی بیان کی. چادر یاد آئی ناظرین, چادر یاد آئی؟ ایک چادر چوری, ایک چادر, ٹھیک ہے. کون تھا وہ شخص؟ غنیمت کا مال جو مسلمانوں کی مشترکہ پراپرٹی ہے, غنیمت کے مال میں سے ایک چادر چورائی تھی. غنیمت کے مال میں سے ایک سنگل شیٹ, ایک چادر چورائی تھی. جہنم کی آگ میں دیکھا ہوں. کون ہے؟ قتال کے میدان میں کھڑا ہے اور سب سے پہلا تیر کھایا, اور اللہ کے رسول کے ساتھ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, آپ فرماتے نہ میں اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات, اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ دیگر انبیاء کی تعلیمات, قرآن حکیم کی تعلیمات, عدل کی بات. اور عدل کا صرف واز نہیں, یاد آ گیا آپ نے اشارہ کیا تھا اسی تسلسل میں حدیث مبارک, ایک فاطمہ نامی بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی. مقدمہ آ گیا, سفارشیں آنا شروع ہو گئی. بڑا خاندان ہے نا, ایلیٹ خاندان ہے, اپنے عہد کا ایلیٹ خاندان ہے, اشرافیہ سے تعلق ہے. جی, ہائی اپس ہیں, وی آئی پیز ہیں نا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے سفارش آ گئی, بڑے خاندان کی عورتیں ذرا کچھ نظر کرم ہو جائے. اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا, اور آپ نے فرمایا دیکھو سبحان اللہ, سب سے بڑھ کر مسکراتا چہرہ کس کا؟ اللہ کے رسول کا علیہ السلام. اکثر صحابہ کی روایات ہم پڑھتے ہیں, سب سے بڑھ کر مسکراتا چہرہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. مگر میرے اور آپ کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی, جب اللہ کی حدود ٹوٹتی, اللہ کا حکم ٹوٹتا, تو سب سے بڑھ کر غصہ کس کو آتا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو. آج یہ غصے نظر نہیں آ رہے, آج بغیرتی نظر آ رہی, بے حمیتی نظر آ رہی. گھروں میں احکام ٹوٹ رہے ہیں شریعت کے, اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, شریعت کے احکام کے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں, سود کے دھندے جاری رکھے جا رہے ہیں, ہم نسب و نسلی کا فروغ ہو رہا ہے, بے حیائی کا طوفان پھیلایا جا رہا ہے. مسلمانوں کے چہروں کے رنگ تبدیل نہیں ہو رہے, تغیر نہیں آ رہا. تو اپنے ایمان کے دعوے اور امتی ہونے کے دعوے کو ریوزٹ کر لینے کی ضرورت ہے. میری اور آپ کی ماں فرما رہی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, جب اللہ کا حکم ٹوٹتا, اللہ کی حدود میں سے حدود پر عمل کی جاتی, تو سب سے بڑھ کر غصہ اللہ کے رسول کو آتا. یہ سفارش آئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے, آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے, اور آپ نے فرمایا کہ جان لو
تم سے پچھلی قومیں اس سے تباہ برباد ہوئی ہیں کہ جب کوئی چھوٹا جرم کرتا اس کو سزا دیتے تھے اور کوئی بڑا جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس وجہ سے پچھلی قومیں برباد ہوئیں۔ اور پھر یہ جملہ ارشاد ہوا، تاریخی جملہ بالفرض محال، یہ ہم ترجمے میں ایڈ کریں گے، بالفرض محال اگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی صاحبزادی بالفرض اگر فاطمہ بھی عمل کرتی، اس کے بارے میں بھی یہ حکم جاری کرتا، تم کیا چاہتے ہو؟ قانون فلاں کے لیے الگ ہو اور فلاں کے لیے الگ ہو، بڑوں کے لیے قانون الگ ہو، چھوٹوں کے لیے قانون الگ ہو، سزاؤں کا نفاذ چھوٹوں کے لیے ہو اور عیاشیوں کا سامان بڑوں کے لیے کیا جائے، یہ محمد مصطفیٰ کیا نہیں ہو سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر حضور نے غصے کا اظہار فرمایا اور یہ تاریخی جملہ بھی آپ نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں امیر المومنین ہیں، آپ کی زرہ چوری ہوئی، مقدمہ جو ہے وہ پہنچا عدالت میں قاضی کے پاس، اور امیر المومنین جو ہے قاضی کے دروازے پہ آ کر اسی طرح کھڑے ہو گئے، مستغیث ہیں، استغاثہ کرنے والے ہیں، آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک یہودی نے جو ہے وہ زرہ چرائی تھی، اور جب عدالت میں پیش ہوئے قاضی کے تو قاضی نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا حسن۔ کہا یہ حسن کی گواہی مسترد کی جاتی ہے، بیٹے کی گواہی نہیں ہوگی۔ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا میں امیر المومنین ہوں اور میں کہہ رہا ہوں یہ میرا بیٹا ہے تو وہ اس کی گواہی قبول کر لو۔ آپ خاموش ہو گئے، ریفیوز ہو گئی۔ یہ تھا وہ نظام عدل جس کی وجہ سے معاشرہ زندہ تھا، کہ امیر المومنین عدالت پہ، عدالت میں امیر المومنین اور ایک عام آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی استثناء نہیں ہے وہاں پہ، کہیں بھی نہیں۔ کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کا معاملہ نہیں ہے کہ صاحب فلاں اور فلاں میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ قانون کی نگاہوں میں جب عدل کے تقاضوں کی بات آئے گی، احکام الہی کے لفاظ کی بات آئے گی تو سب ایٹ پار ہوں گے، ایک ہی لیول پر ہوں گے۔ ایسے کئی واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جہاں وقت کے حکمراں ہوں، ذمہ داران ہوں، اہل علم ہوں، انہوں نے اپنے لیے کوئی ایکسیپشن یا استثناء قبول نہیں کیا، پسند نہیں فرمایا، اور کہا کہ بھئی جو سب کے لیے قانون کا معاملہ ہوگا وہی قانون کا اطلاق ہم پر کیا جائے گا۔ یہ کیسے معاشرے تھے؟ یہ وہ معاشرے تھے کہ جہاں ایمان کی دولت موجود ہوتی تھی، جہاں خوف خدا موجود ہوتا تھا، جہاں تربیت قرآن حکیم اور اسوہ رسول علیہ السلام کے ذریعے کی جاتی تھی۔ تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا خطا کرنے والا خود پہنچ جایا کرتا تھا کہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے تاکہ میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں۔ یہ تھا کردار جو ایمان کی روشنی میں، تقویٰ کی محنت اس میں ہوئی اور کتاب و سنت کی تعلیم سے، اسوہ حسنہ سے تربیت ہوئی، تب یہ کردار میسر آتے تھے۔ آج ہم کمزور ہیں مگر وہ کردار ہمارے سامنے موجود ہے، وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اسوہ رسول علیہ السلام ہمارے پاس موجود ہے۔ اپنے آپ کو قریب سے قریب تر تو کریں تو کچھ جھلک اور برکات اور ثمرات ہم اپنے معاشروں میں بھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق اور معاشرتی مراتب کے لحاظ سے سب کو ایک دوسرے کے مساوی قرار دیا، اور یہ اسلام کا نظام ہے۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خاندانی اور نسلی امتیاز کی بنیاد پر کسی کو کسی پہ کوئی ترجیح نہیں ہے۔ بد نصیبی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہمارے ہاں خاندان کی بنیاد پر، زمینوں کی بنیاد پر، اختیارات کی بنیاد پر وہ نسلی تفاوت قائم ہے، طبقات قائم ہے کہ اللہ کی پناہ الامان والحفیظ کوئی ترجیح کا مستحق نہیں ہے اسلام میں، اور رسول اللہ نے اور صحابہ کرام نے یہ ثابت کیا ہے خود پیش ہو کر۔ لیکن ہمارے نظام میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں ایک بدترین نظام قائم ہے جس میں عام آدمی کا زندہ رہنا جو مشکل ہو گیا بالکل۔ جی دیکھیے، یہ طبقاتی کشمکش یا تقسیم معاف کیجیے گا، اور یہ نسلی تفاخر کا معاملہ، یہ تو جاہلیت کی بات ہے نا۔ ہم تو لوٹ گئے نا اسی طرف، اسی طرف لوٹ رہے۔ اللہ کے لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ ہمیں عطا فرمایا، اس معاشرے کی جو اٹھان ہے وہ تو کلمے کی بنیاد پر ہے نا۔ اچھا، آج ہم نے توحید کو ایک کلمہ تو قبول کیا، عقیدے کا معاملہ بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر اس عقیدے کی مضبوطی کے نتیجے میں اس کا اظہار میرے اور آپ کے اعمال میں اور آپ کے میرے معاشروں میں بھی تو نظر آئے۔ یہ کیسا توحید کے ماننے والوں کا معاشرہ ہوگا کہ جہاں مالدار ہے تو وہ اعلیٰ سمجھا جائے، جو کمزور ہے مالی اعتبار سے وہ گھٹیا سمجھا جائے، جہاں اونچا خاندان کہلایا جائے کوئی اور کوئی گھٹیا خاندان کہلایا جائے، کہیں وہ اونچی ذات والا، کہیں کوئی نیچی ذات والا، کوئی فلاں نسل والا، یہ کوئی فلاں نسل والا۔ یہ کیا مختلف نسل والے
یہ مختلف زبانیں بولنے والے، یہ مختلف رنگتوں رکھنے والے، یہ مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والوں کو ایک اللہ نے پیدا نہیں فرمایا؟ ہاں جی، ایک اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو ایک اللہ کو ماننے والوں کے رویوں میں یہ تقسیم نسلی اعتبار سے، زبان کی بنیاد پر، یہ تعصبات اور ان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی نفی اور ان کی بنیاد پر دست و گریباں ہونا، ان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، ان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تقسیم کے عمل کو آگے بڑھانا اور دعویٰ کرنا کہ وہ توحید کے ماننے والے ہیں، تو بھائی یہ چیز ریکنسائل نہیں ہو رہی ہے۔ ایک کلمے کے اگر ماننے والے ہوں تو ہاں یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کو مال اس نے زیادہ دیا، کسی کو اس نے مال کم دیا، کوئی حرج نہیں، یہ دونوں کے امتحان کا معاملہ۔ آئے تھے تو خالی آئے تھے، جائیں گے بھی تو دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے۔ جانے والی شے میرا اور آپ کا ایمان اور آپ کا میرا عمل ہوگا، اسی کی بنیاد پر اللہ کے ہم مکلف ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاشرہ تعمیر فرمایا، جیسے بات پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے سامنے آئی تھی، وہاں بلال بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے، وہاں سلمان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے، وہاں صہیب بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی دسترخوان پر۔ ہاں عبد الرحمن بن عوف بھی کھا لیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، عثمان غنی بھی کھا لیا کرتے تھے رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا بھی تھا، البتہ وہ مال و دولت کی بنیاد پر اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں ان کا سمجھتے تھے۔ تشخص نہیں، وہ شخصی تشخص مال نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ یہ غنی ہے، ہاں غنی ہیں۔ اور کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا؟ 100 اونٹ چلے آ رہے ہیں لدے ہوئے، صدقہ ہو رہا ہے، انفاق کا معاملہ چل رہا ہے، اور اسی دوران ایک صحابی آئے ہیں جو رات بھر کنویں سے پانی نکال کر مزدوری کی ہے اور تھوڑی سی کھجوریں ملی ہیں، تو ایک مٹھی میں کھجوریں لے کر حضور یہ کھجوریں ملی تھیں، آدھی گھر والوں کے لیے چھوڑ دیں، آدھی انفاق فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ تو کہاں حضرت عثمان جیسے ایلیٹ طبقے کے آدمی، اس وقت کا ایلیٹ طبقہ، اور کہاں یہ صحابی جو اتنی سی کھجوریں، کہاں 100 اونٹ بھرے رکھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو باقی مال و دولت پر ترجیح دی تھی۔ جی ایگزیکٹلی، یعنی وہ ڈھیروں مال بھی مقبول ہے اللہ کے ہاں۔ سیدنا عثمان کا رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ نے ستادی خوب لگایا، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے سب معاف ہے۔ یہ بھی ٹریبیوٹ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سیدنا عثمان کو دینے رضی اللہ، جو چاہو سو کرو، مراد تمہارے لیے قبول ہی قبول ہے اللہ کے ہاں۔ اور وہ جو صحابی پوری رات مزدوری کرتے رہے یہودی کے باغ میں، کچھ تھا ہی نہیں، لیکن مشقت ہے، محنت ہے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی پکار لگی، ہر بندہ راہ خدا میں خرچ کرے، کچھ کھجوریں میرے گھر میں فاقہ بھی ہے، کچھ گھر والوں کو دی، تھوڑی سی کھجوریں مٹھی میں لے کر آئے، اور پریشان کے اس ڈھیر کے سامنے چند کھجوروں کی کیا حیثیت، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کھجور لے کر ڈھیر کے ٹاپ پر رکھ دی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبول، اور وہ ٹریبیوٹ بھی آ گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈھیروں بھی قبول، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدھے گھر کا بھی مقبول، سیدنا ابو بکر صدیق کے پورے گھر کا بھی مقبول، سب مقبول ہے، اور یہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ کیوں؟ جس کو اللہ نے جس قدر وسعت دی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیاد اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی، یہ مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، خطوں کے لوگ ہیں، زبانوں والے ہیں، نسلوں والے ہیں، مختلف فائنینشیل پوزیشنز والے ہیں، مگر جوڑا کس چیز نے ہے؟ وہ بائنڈنگ فورس ایمان کی دولت ہے، وہ تربیت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اچھا اب ایک بات آتی ہے لوگوں کے یہاں، اب بات تو ٹھیک ہے، یہ تو 1400 برس پہلے کی بات ہے نا، تو ہم تو بڑے مشقت کے دور میں ہیں، بالکل مشکل کے دور میں، کوئی شک نہیں، لیکن کیا قرآن حکیم کے سوا کچھ اور ہے ہمارے لیے؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام کے سوا کے سوا کچھ اور ہے ہمارے لیے؟ اچھا، یہ مشکل دور ہم نے قرآن کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات کو سائیڈ میں رکھا ہے تو مشکل دور پیدا ہوا ہے ہمارا، یہ مشکل دور نہیں ہے یہ، ورنہ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو قیامت تک کے لیے ہیں، تو اگر اس پہ عمل کرے تو یہ مشکل دور تو نہیں ہوگا، تو ویسے ہی آسان دور ہوگا۔ جی تو رحمتوں کا نزول ہوگا نا، تو مشقت آئی کیوں ہے کہ رحمت للعالمین کی رحمت بھری تعلیمات کو چھوڑ رکھا۔ جس اللہ نے رحمانیت کے طفیل قرآن دیا، الرحمن علم القرآن، جس رب نے رحمانیت کے طفیل قرآن دیا، جو اس کی رحمت کا مظہر ہے، اس رحمت کے مظہر کو چھوڑا ہے تو مشقتوں کے اندر ہے نا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اپنی اصل کی طرف پلٹ جائیں، مشقتیں ختم دور ہو جائیں گے، رحمتوں کا نزول ہو جائے گا، برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ تو مصیبت یہ پڑی ہے، مسئلہ یہ ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہمارے سروں پر آج یہ سارے مصائب مسلط ہے۔ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر
جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ہر آدمی مختلف صلاحیت، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر کوئی شخص قابل قدر تو ہو سکتا ہے، قابل رعایت نہیں ہو سکتا، اسے استثناء نہیں دیا جا سکتا، اس کے ساتھ خصوصی سلوک نہیں کیا جا سکتا، اسے پروٹوکول نہیں دیا جا سکتا. اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو اسے غلطی کی سزا ملنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل معاشرے میں، ابھی شجاع صاحب نے فرمایا کہ معاشرے میں ہم کہتے ہیں مشقتیں ہیں، بڑی مشقتیں ہماری پیدا کردہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت پیدا کرو. معاشی اور معاشرتی تنگیاں اس لیے بڑھی ہیں کہ ہم نے لوگوں کے راستے میں مشکلات پیدا کرنا شروع کی. جس کے پاس تھوڑا سا اختیار ہے الا ماشاء اللہ، فرعون وقت ہے وہ. استغفر اللہ. یہ جو بات ہے نا آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو، اس کے کئی پہلو ہیں. قرآن حکیم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں جو 23 پر کوئی ماہ رمضان سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا. اسی طرح سورہ الحج کے آخر میں ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی. کیا مطلب؟ اللہ نے آسانیاں دی. بس یاد رہے آسانیاں وہ آسانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی، ورنہ نہیں کہ ہر چیز میں اپنی آسانی کے لیے اپنے تابع کر لو. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ کس درجے فقیہان حرم بے توفیق یہ معاملہ نہ ہو جائے، لیکن آسانی عطا فرمائی. حدیث بخاری شریف میں الدین یسر، دین آسان ہے. تو کیونکہ اللہ کا عطا کردہ ہے نا، اور اللہ بارہا یہ بات آئی الا یعلم من خلق سورہ ملک میں ہے، کیا وہی اللہ نہ جانے گا جس سے پیدا فرمایا؟ تو اللہ خوب جانتا ہے کیا فائدہ ہے، یعنی کیا شے میرے اور آپ کے فائدے کی ہے مخلوق کے لیے، اور کیا شے ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے نقصان دہ. اس نے اپنی رحمت کے طفیل شریعت دی ہے اور رحمت للعالمین کے ذریعے اپنا دین عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں خیر ہے، آسانی ہے. بظاہر کہیں مشقت نظر بھی آتی ہے نا، بظاہر مثلا ہمیں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں رکھے اگر بیمار پڑتا ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں صاحب یہ تو آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا، اللہ اپنی زبان میں رکھے فلاں عضو ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم اس مشقت کو جھیل دیں. کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ تھوڑی مشقت ہے، اس کے بعد راحت مل جائے گی. ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کے کہنے پہ ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا ڈائبٹیز کا ایشو ہے، آپ کا کولیسٹرول کا پرابلم ہے، آپ کا بلڈ پریشر کا ایشو ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہیں آپ نے استعمال کرنا. میں جی بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑو. اس وقت تو کوئی نہیں کہتا ہے بڑا مشقت کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی چھوڑنا پڑے گا تاکہ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے، شوگر کنٹرول میں رہے، یہ راحت مل جائے گی اگر یہ مشقت جھیل لو. تو مشقت لگتی نہیں ہے کیونکہ آگے راحت مل رہی ہوتی، زندگی بچ رہی ہوتی، جان بچ رہی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ باتوں سے منع فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ باتوں کو حرام قرار دیا، تو وہ ہماری راحت کے لیے ہے، ورنہ ہم مشکل میں پڑ جائیں گے، ہم مصائب کا شکار ہو جائیں گے. اس تناظر میں دین نے آسانیاں عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں بھی دین کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیوں کا معاملہ کرو. یہ شوہر کو بھی دین کہتا ہے کہ گھر میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، باپ کو بھی کہتا ہے کہ نرمی کا رویہ اختیار کرو. ہم نرمی سختی کا امتزاج بھی کبھی چلے گا، اور جس کو آپ نے کہا کہ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو وہ اپنے اختیار کے اندر فرعونیت کو دخل اندازی کا موقع نہ دے. بس یہ نہ پوچھئے، آپ بھی اس تجربے سے گزرے ہوں گے اور دیکھنے والے سامعین بھی. عالم یہ ہے کہ ایک آدمی کو اگر کوئی اختیار مل گیا ہے، اسے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے لیے، خاص طور پر اب تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہی، سرکاری اداروں میں خاص طور پر، مثلا کوئی آدمی کو کوئی ڈاکومنٹ بنوانا ہے، آدمی کو کوئی کام کرنا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام ہے، اور پتہ چل گیا کہ یہ کام ہونا ہے، بس اب وہ الا ماشاء اللہ ہی اس سے نکالے گا تو نکلیں گے. رشوتیں بھی دیجئے، دھکے بھی کھائیے، ٹھوکر، جو چیز میں یہاں کوما نہیں لگا ہوا واپس جاؤ، یا فل سٹاپ نہیں لگا واپس جاؤ، یہ وہ واپس جاؤ. مطلب اتنا آدمی کو، یعنی اس کی عزت نفس ختم کر کے اسے اتنا تنگ کر دے. اور یہ سب کچھ کیا کیوں جاتا ہے؟ اتنا تنگ کر دو، اتنا تنگ کر دو کہ آدمی مجبور ہو کے پھر ان لوگوں کو ڈھونڈتا پھرے جو ان کے قریبی لوگ ہیں، انہیں رشوت دے. پھر وہی کام جو بالکل ناجائز تھا، اگر آپ کچھ رشوت دے دے، اللہ معاف رکھے، تو وہ چند گھنٹوں میں، یعنی جائز کام ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ناجائز کام چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی مشکلات پیدا کی سرکاری اداروں میں، غیر سرکاری، اتنی مشکلات پیدا کی تھی. آدمی جانے سے پہلے سوچتا ہے کہ کوئی بندہ ڈھونڈ لو، رشوت دے دو، اللہ معاف کرے. ایسا معاشرہ جس میں آدمی کوئی کام کروانے کا تصور یہاں سے شروع ہوتا ہو کہ رشوت دے کے کرانا ہے، تو اس معاشرے میں اور کیا ہوگا. جی، یعنی حلال کے راستے کو بند کر دیا گیا بالکل، اور حرام کے راستے کو کھولا جانا، اور لوگوں کے لیے حرام کو نمایاں کرنا،
اور لوگوں کو حرام پر لانے کی کوشش کرنا، زبردستی کرنا۔ زبردستی۔ ہم تو وہ امت تھے جنہیں کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ ہمیں حکم تھا نیکی کا حکم دینے کا، ہمیں حکم دیا گیا بدی سے روکنے کا، اور ہم حرام کے راستے کھولیں اور حلال کے راستوں کو بند کریں تو ہم امتی ہونے کے مستحق ہیں، یعنی امتی کہلانے کے مستحق ہیں۔ بات تلخ ہے، دعویٰ ہے امتی ہونے کا، اور حرام کی طرف متوجہ کریں لوگوں کو اور حلال کے راستے بند کریں، اور ہم دعویٰ کریں امتی ہونے کا، اور ہمارا دین ہمیں کہتا ہے آسانیاں پیدا کرو اور ہم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہے انسانیت کے لیے، اور ہم انسانیت کے لیے ظالم بننا شروع ہو جائیں، سراپا زحمت بننا شروع ہو جائے، تو پھر کوشچن مارک ہے۔ اپنے ایمان کے دعوے اور امتی ہونے کے دعوے کو چیک کر لیا جائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اگلا پروگرام، چونکہ سماجی خدمات اور سماجی مساوات اور اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ خدمت خلق کا حصہ ہے اور سیرت طیبہ سے ہمارا اس سے لنک ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلا پروگرام یہیں سے شروع کریں گے۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کی اجازت دینے سے پہلے آج کی حدیث ہدیہ کروا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، کہ تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور تم لازماً بدی سے روکنے کی کوشش کرو گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور پھر تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یہ ترمذی شریف کی آمین روایت رب ہے۔ العالمین۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔